بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ دار کے منہ کی بو کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی والصوم جنۃ وللصائم فرحتان فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقى ربہ ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں یہ حدیث پاک 7452 نمبر ہے، اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک 1151 ہے۔ ترجمہ: اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بندہ اپنی شہوت اور کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اور روزہ جہنم سے ڈال ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور البتہ روزہ دار کے منہ کی بو جو معدہ کے لیے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ اس قسم کی حدیث حضرت علی، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم کی سند سے بھی مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان ربکم یقول کل حسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف والصوم لی وانا اجزی بہ الصوم جنۃ من النار ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک وان جاہل علی احدکم جاہل وہو صائم فلیقل انی صائم۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک کتاب الصوم میں ہے۔ ترجمہ: بے شک آپ کے رب کا فرمان ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا سے 700 گنا تک، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، اور روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ جہنم سے ڈال ہے، اور البتہ روزہ دار کے منہ کی بو جو معدہ کی خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی روزہ دار کے ساتھ کوئی جاہل الجھ پڑے تو وہ جواب میں کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ ایک اور سند سے بھی یہ مضمون غیر معمولی اضافہ کے ساتھ آیا ہے، جس کی سند کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اگرچہ تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن روزہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے اس وجہ سے فرمایا کہ عام طور پر دوسری عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں دکھلاوے کا احتمال ہوتا ہے، مگر روزہ چونکہ بذات خود کوئی فعل نہیں بلکہ کھانے پینے کے فعل کو چھوڑنے کا نام ہے، اس میں کوئی وجودی کام نظر کے سامنے نہیں آتا، اس لیے یہ دکھلاوے سے دور ہے۔ روزہ وہی رکھے گا جسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اور روزہ رکھ کر اس کو وہی باقی رکھے گا جس کا صرف ثواب لینے کا ارادہ ہوگا، کیونکہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر تنہائی میں کچھ کھا پی لے جس کا دوسرے لوگوں کو پتہ نہ چلے تو دوسرے لوگ تو اسے روزہ دار ہی سمجھیں گے، لہٰذا روزہ کو وہی باقی اور پورا کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو، اور جب یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے، جو کہ بے انتہا اور دوسرے اعمال کے ثواب سے امتیازی ہوگا۔ اس بارے میں تو اہل علم حضرات کا اتفاق ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
لیکن روزہ دار کے منہ کی بو کے اللہ تعالیٰ کو پسند ہونے کی وجہ سے روزہ کی حالت میں مسواک کے مستحب، جائز یا مکروہ ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے زوال سے پہلے تر اور خشک ہر قسم کی مسواک کو مستحب اور زوال کے بعد ناپسند قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے عصر کے بعد ناپسند قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے صرف تر مسواک کو ناپسند قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے زوال کے بعد تر اور خشک ہر قسم کی مسواک کو ناپسند قرار دیا ہے۔ یہ حوالہ جات ہیں عربی متن کے علماء کے اختلاف کے جو کتابیں ان کے عربی کے حوالہ جات، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دیگر اہل علم حضرات کے نزدیک روزہ دار کو کسی بھی وقت تر اور خشک ہر قسم کی مسواک کرنا جائز ہے، اور دلائل کے لحاظ سے زیادہ راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ روزہ کی حالت میں ہر وقت تر اور خشک کسی بھی طرح کی مسواک کرنا جائز ہے، مکروہ یا ممنوع نہیں ہے۔